اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا جب ان سے کہا جاتا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا قال الذین کفروا للذین آمنوا کافر کہتے ایمان والوں سے انطعموا کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ اطعما اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کھلا دے ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہے تم مگر واضح گمراہی میں ویقولون متی ھذا الوعد وہ کہتے کب ہے یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کرتے ہیں تاخذہم جو ان کو پکڑ لے گی وہم یخصمون وہ ایک دوسرے کا جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ پھر وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے وصیت کرنے کی بھی ولا الی اہلہم یرجعون نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ نے تمہیں مال دیا یہ کافر کہتے جواب میں ہم کیوں کھلائیں پلائیں وہ اللہ رب العزت غریب پیدا ہی نہ کرتا اس نے غریب کیوں بنائے وہ مالدار بنا دیتا سب کو ہی مال عطا کر دیتا اگر اللہ چاہتا ہے تو خود ہی کھلاتا رہے انہیں جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے آگے سے الٹے ہی جواب دیتے مذاق کرتے ان انتم الا فی ضلال مبین تم تو واضح گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ جب ان کو قیامت کا عذاب قبر کا جہنم کی سختیوں کا اللہ کے عذابوں سے ڈرایا جاتا ان کو کہا جاتا بتلایا جاتا وَيَقُولُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کہا جاتا کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اگر نافرمانی کے اگر ہاتھ سے گزرے آگے جواب دیتے کب ہے وعدہ کب ہے وعدہ کب آئے گا وہ دن ان کنتم صادقین اگر تم سچ بولنے والے ہو کہا جاتا کہ اس قرآن کو اپنا لو اس کے مطابق زندگی گزار لو یہ سچا ہے تو اللہ کے سامنے کہتے ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم اے اللہ اگر قرآن سچا ہے تو ہمیں پتھروں کی بارش نازل فرما یا کوئی دردناک عذاب دے دے یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے پتھروں کی بارش دے دے کوئی دردناک عذاب دے دے الٹی دعا کرتے ہدایت نہیں مانگتے جب انہیں کہا جاتا کہتے کب آنا ہے وعدہ اگر تم سچ بولنے والے ہو ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ تاخذہم وہم یخصمون یہ تو صرف اسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں ونفخ فی الصور جب پھونک دیا جائے گا سور میں تو سارے جس حالت میں ہوں گے جیسے بھی ہوں گے جھگڑ رہے ہوں گے بحث کر رہے ہوں گے وہیں مر جائیں گے وہیں ختم ہو جائیں گے فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون وہ جو قیامت کے لیے سور میں پھونکا جائے گا وہ اتنا اچانک ہوگا کہ کوئی وصیت نہیں کر پائے گا نہ اپنے کام کاج سے گھر واپس لوٹ پائے گا وہ جہاں ہوگا جیسا ہوگا جس حالت میں ہوگا جھگڑ رہا ہوگا یا بحث کر رہا ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا عبادت کر رہا ہوگا جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہیں مر جائے گا بس ایک چیخ کی آواز سننے پہ یہی قیامت کا منظر ہوگا اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے جتنے ہوں گے مر جائیں گے ساری فوت ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا
پھر اس کے بعد لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی منزلیں موت کی فکر کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت